محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں شہاب بھائی کے دیکھا دیکھی جو حضرات پیدل حج کے سفر پر نکل پڑے ہیں۔ ہم نے شہاب بھائی کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی اور اس میں نے پوری تفصیلات بتلائی تھی کہ پیدل حج کے لیے جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، آج کل کے ہوائی جہاز کے سفر کے ہوتے ہوئے پیدل حج کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنا کر کے ڈال دی تھی۔ بہرحال اس سے بحث نہیں ہے۔ شہاب بھائی یہ نوجوان آدمی، اس کے اندر جذبہ اٹھا اور اس کے اندر ولولہ اٹھا اور شوق ہوا کہ میں پیدل حج کے لیے نکلوں اور حج کے مقدس سفر پر میں پیدل جاؤں اور مشقتوں کو برداشت کرتا ہوا نکلوں۔ تو اس شخص نے 1 سال سے تقریباً اپنی پوری کاغذی کارروائی کو مکمل کیا اور اپنی انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی اجازت حاصل کی۔ اس کے بعد جن ملکوں سے، پاکستان، عراق، ایران، کویت وغیرہ سے ہوتے ہوئے اس کو سعودیہ عرب پہنچنا تھا، تو ان تمام ملکوں کے ویزے اس نے حاصل کیے۔ لیکن اور اسی وجہ سے لوگوں نے اس کے جذبے کو سلام کیا، سراہا، چونکہ اس نے اپنی تمام فارملٹیز مکمل کی، جو چیزیں ہونی تھی، جو اسباب اختیار کرنے تھے وہ اسباب اختیار کیے۔ اس کے بعد اس کو سیکیورٹی عطا کی گئی، سیکیورٹی فراہم کی گئی اور اب اس کا ہر جگہ پر استقبال ہو رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کی حمایت کی۔ بہرحال ہم اس کے جذبے کو سلام کرتے۔ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی شہاب نے یہ سب کچھ کیا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے، اس لیے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ شہاب بھائی کے دیکھا دیکھی ایک بڑے میاں، ایک جناب، وہ بھی حج کے لیے پیدل نکل پڑے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں محترم، آپ جو ہے حج کے لیے نکل پڑے ہیں تو آپ کہاں کہاں سے جائیں گے؟ کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ کیا ویزا ہے؟ کیا آپ کے پاس یہ تمام جو ہے جن ملکوں سے جائیں گے ان ملکوں سے آپ نے ویزا حاصل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم تو اللہ کے بھروسے نکل پڑے ہیں اور ویزا پیچھے سے آ جائے گا، جیسے یہ اپنے ماما کے گھر جا رہے ہوں یا اپنے خالہ کے گھر جا رہے ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں یہ کہنا اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں۔ ارے بھائی، جب آپ غریب ہو تو آپ کے اوپر تو حج فرض بھی نہیں ہے، غریب آدمی کے اوپر تو حج فرض بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ نے یہ حج کا، اسلام کا کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ اسی طریقے سے پھر ایک اور شخص نکل پڑا، غالباً ہاشم نام کا، پھر ایک تیسرا نکل پڑا اور ایک چوتھا بھی اب نکل پڑا ہے۔ یعنی کہ دیکھا دیکھی شہاب بھائی کے 4 اور آدمی پیدل حج کے لیے نکل پڑے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پیدل حج کے لیے نہ جائیں، اور پیدل حج کرنا بالکل ہی ناجائز ہے۔ ہم نے اپنی اس پہلی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات بتلا دی تھی کہ کن حضرات کے لیے پیدل حج کرنا صحیح ہے اور کن حضرات کے لیے سواری کی شرط ہے، وہ تمام ہم نے اس میں بتلا دیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا طوفان بے وقوفی اور طوفان جہالت برپا کر رکھا ہے کہ جو آیا منہ اٹھا کر کے چل دیا، ایک چھوٹا سا بیگ پیچھے ڈالا اور ایک تھیلا سا اٹھایا اور چل دیا حج کے لیے، جیسے 50-60 کلومیٹر کی دوری پر جو ہے مکہ مدینہ ہو۔ یہ کیا جہالت ہے؟ یہ جہالت ہی تو ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈال رہے ہیں۔ جب آپ غریب ہیں، جب آپ کے پاس سواری کا کوئی نظم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو آپ کے اوپر تو حج فرض بھی نہیں ہے، پھر آپ نفلی حج کر رہے ہیں، اور نفلی حج کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرنا، یہ تو انتہائی جہالت اور بے وقوفی کہا جائے گا۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے سے ویزا آ جائے گا، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم تو نکل پڑے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ بارڈر پر جائیں گے آپ کو واپس پھینک دیا جائے گا، آپ کی بے عزتی ہوگی اور اسلام کا استہزاء کرائیں گے آپ، کہ ہر آدمی کہے گا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں کہ بس منہ اٹھائے چل پڑے ہیں۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں نہ تو انڈین گورنمنٹ سے اجازت حاصل کی، اور جن ملکوں سے آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے نہ ہی آپ نے ان سے ویزا حاصل کیا ہے، نہ ہی آپ کے پاس پاسپورٹ ہے جس کے بغیر جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو سیاسی حد بندیاں ہیں جو وہ آپ کے باپ کے بس میں نہیں ہیں، بلکہ یہ تمام کاغذی کارروائیاں ہیں۔ تمام فارملٹیز پوری کرنے کے بعد شہاب بھائی نے یہ قدم اٹھایا ہے، اسی وجہ سے ان کا ہر جگہ سواگت کیا جا رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے، اور ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔
آپ کیا ہو، آپ نکل پڑے، اور افسوس ہوتا ہے بہت سے مسلمان بھائی بھی جو ہے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نعرہ تکبیر اور اس طریقے کے نعرے لگا کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر کوئی انسان غلط چل رہا ہے اور غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی حمایت مت کیجیے، یہ تو سراسر شریعت کی بھی اور قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر روک لگائیں اور ایسے لوگوں کو قابو میں کریے، اور جس شہر سے یہ لوگ جا رہے ہیں اس شہر کی پولیس پرشاسن کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کے ان کو وہیں سے واپس کر دے تاکہ یہ زیادہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ میاں چل پڑے ہیں اٹھا کر کے تھیلا۔ یہ کیا واہیات ہے! اس طریقے سے تو جانا بالکل بھی صحیح نہیں۔ آپ نے مذاق بنا دیا اسلام کا، آپ نے حج کا مذاق بنا دیا، آپ نے جو ہے شریعت کا مذاق بنا دیا۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے عبادت کرنے کا تو آپ نماز میں جو ہے شوق پیدا کیجئے، آپ نمازیں لمبی پڑھیے۔ اگر آپ اپنے دیکھا دیکھی کسی دوسرے کو کہ بھئی اگر فلاں آدمی 10 منٹ میں نماز پڑھتا ہے تو میں 20 منٹ میں نماز پڑھوں، یا اگر وہ 10 رکعت نفلیں پڑھتا ہے تو میں 20 رکعت نفلیں پڑھوں، نمازوں کی پابندی ہوتی نہیں ہے، اور پیدل حج کے لیے نکل پڑے ہیں۔ بھائی، حج پیدل یاترا کے مخالف نہیں ہے، لیکن جو کاغذی کارروائیاں ہیں ضروری ہیں ان کو پورا کیجئے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ چلیے، ورنہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور سامنے راستے میں کیچڑ اتنا ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، یا کوئی تکلیف دینے والا جانور ہے، کوئی شیر ہے، کوئی درندہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز نہ پڑھیے بلکہ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیجئے۔ اور آپ تکلیفوں کے سفر کو چل رہے ہیں، اتنا لمبا سفر، پتہ نہیں آپ مریں گے جیئیں گے، آپ جو ہے بیمار ہو جائیں، آپ کو دوائی کون دلوائے گا جب آپ کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں، پاسپورٹ نہیں، ویزا نہیں، آدھار کارڈ بھی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ایسی حماقت مت کیجئے۔